پوچھا گیا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن ہمارے اس پلیٹ فارم میں ہی مسئلہ ڈسکس ہوا کہ 35 سال بعد بھی شوہر آئے اور عورت کا نکاح ہو چکا ہو تو پہلا خامد آ جائے تو پہلے کی عقد ہی میں عورت جائے گی. اس بارے میں بتائیے ہمیں. پہلے ہی کے عقد میں یہ عورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہاں مسئلہ تو یہی ہے، یعنی ایک خاتون ہے، اس کا خاوند کہیں پر سفر پہ چلا گیا ہے یا کسی جنگی محاذ پہ چلا گیا ہے اور ایسے علاقے میں چلا گیا ہے جہاں پر یہ بندہ واپس زندہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا چلا گیا اور غائب ہو گیا ہے کئی سال. اب ہاں جی، تو شریعت نے اس عورت کو یہ حق دیا ہے کہ 1 سال انتظار کرے. اگر جوان ہے، مزید صبر نہیں کر سکتی تو وہ جج اور عدالت میں جا کے اپنا مسئلہ بیان کرے. وہ عدالت جو ہے نا اپنے وسائل وغیرہ استعمال کر کے اس بندے کا پتہ لگا کے اگر پھر بھی پتہ نہیں چلا تو وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر کے، فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر کے نا عدت گزار کے 4 ماہ 10 دن، یعنی یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کا نکاح کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جو جمہور اہل علم ہے وہ 4 سال کا کہتے ہیں. زیادہ راجح یہ بھی ہے کہ ایک بندہ غائب ہو گیا ہے، عورت وہ 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت جائے، قاضی جج کے پاس جائے، انہوں نے پھر یہی پروسیجر اختیار کرنا ہے. 1 سال کا بھی موقف ہے اور 4 سال کا بھی. 4 سال کا بھی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ عثمان رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر جو خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کا یہ موقف ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد عدالت نے تو یہ فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر دی ہے، لیکن وہ حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہو سکتا ہے چرب زبانی اور تیز زبانی میں بہت ماہر ہو، اپنی بات پیش کرنے میں بڑا ماہر ہو. 2 مدعی اور مدعا علیہ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ تیز زبان ہے اور وہ باتیں پیش کر لیتا ہے، دلائل پیش کر لیتا ہے. تو میں تو اس بندے کی دلائل سن کے فیصلہ کروں گا. بالکل ایسے. لیکن اگر وہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے تو یہ میں اس کے لیے ایک آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. آگ کا ٹکڑا اس کے حق میں نہ دے رہا ہوں، یعنی اس کا یہ بنتا نہیں ہے. اب عدالت نے یہ کر دیا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لہذا یہ عورت عدت گزار کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اچھا، اب وہ حقیقت میں وہ بندہ فوت نہیں ہوا تو وہ 4 سال بعد آیا، 10 سال بعد آیا، تو وہ جو سابقہ نکاح اس کا تھا وہ تو ختم نہیں ہوا تھا. قاضی صاحب نے یا جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا اس بنیاد پر ہی سنایا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ فوت نہیں ہوا. جب فوت نہیں ہوا ہے تو وہ فیصلہ اس کا نافذ نہیں ہوا. نافذ نہیں ہوا تو سابقہ جو اس کا نکاح تھا وہ قائم رہا. جب وہ نکاح قائم رہا تو وہ بندہ آ گیا تو یہ اسی کی بیوی ہے. اچھا، اب درمیان میں اتنا وقت گزرا ہے، اب یہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان بچوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ بچے ثابت النسب ہیں، بچے حلالی ہیں اور یہ اسی باپ کی طرف ان کی نسبت ہوگی. اس جو باپ کرنٹ تھا نہیں، جو کرنٹ باپ ہے، جو موجودہ باپ ہے جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اسی باپ کی طرف منسوب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے از خود تو نکاح نہیں کیا نا، عدالت اور قاضی کے فیصلے کے بعد انہوں نے یہ نکاح کیا ہے تو حرام نہیں کیا. تو یہ بچے بھی حلال ہیں اور ان کا یہ سارا وقت گزارنا، یہ زندگی گزارنا، اس پر بھی ان کو کوئی یعنی گناہ نہیں ہے. بچے بھی حلال ہیں، سارا کچھ معاملہ. لیکن اب جو اصل خاوند آ گیا ہے تو وہ یہ بھی اسی کی ہے. تو یہ استبراء رحم کر کے، استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت ایک حیض کا انتظار کرے گی. جب اس کو ایک حیض آ جائے، ایک حیض کے بعد وہ اس خاوند کے ساتھ ملے گی اسی سابقہ نکاح کے ساتھ. اور اگلا جو ہے نکاح جو پرانا تھا وہ باطل ہو چکا ہے. یہ جو نیا بالکل ایسے دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، اس میں پوچھنا چاہوں یہ ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس عورت کو تانے نہیں دیے جا سکتے، اس بندے کو بھی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، نہیں، معاملہ شرعاً جائز۔ اچھا مجھے جب خلا، اگر خاتون آج کے دور میں بھی اگر خلا دائر کرتی ہے، عدالت جو شخص ہے اس تک پہنچاتی ہے، اگر وہ نہیں کوئی جواب دیتا تو آٹومیٹیکلی عدالت کی طرف سے خلا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار وہ اختیار کرتا ہے کہ خلا دائر کرے، کیونکہ وہ جواب تو دے نہیں سکتا، جواب دیا بھی نہیں اس نے کوئی، تو آٹومیٹیکلی اگر وہ طلاق ہو جائے تو اس صورت کے بعد اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر تو صورت نہیں رہے گی۔ وہ تو ایک اور صورت بنتی ہے۔ یہ تو خلا میں یہ ہے کہ اس بندے کو انفارم کیا جاتا ہے، اس کو کئی اطلاع دفعہ دی مفتی صاحب جاتی نہیں کیا ہے۔ جاتا، ہاں جی، کئی دفعہ نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے بچنے کے لیے کہ نہیں، اس کو انفارم کریں گے تو کوئی مسئلے مسائل کا سامنا نہ ہو، جو حالانکہ موجود بھی ہوتا ہے۔ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ اس کو باخبر کیا جائے گا، اس کو خبر دی جائے گی، یہاں تک کہ 3 دفعہ یہ نوٹس جاتا ہے، پھر بھی نہیں ہے، پھر چوتھے مرتبہ اخبار کے اندر خبر چھپتی ہے اور کہ یہ فلاں کی عدالت میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، یعنی اگر اس نے ایسے وہ گھر تبدیل کر دیا ہے، پتہ غلط ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اخبار کے ذریعے سے بھی دیکھ لے، اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس صورت میں یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔